کتاب محسن بزبانی محسن کے صفحہ نمبر 231 سے آج کا بیان ہے۔ موضوع اصل تو جو چل رہا تھا وہ رجال الغیب کی دنیا کے ضمن میں اس وقت جو چل رہا ہے وہ مالی اور ولی گلی کے ابدال، مالی اور ولی گلی میں جن دو ابدالوں سے ہماری ملاقات ہوئی، تو جہاں پر یہ پہلا اس کا پارٹ مکمل ہوا تھا، وہیں سے سیکنڈ پارٹ ہم اس کا شروع کرتے ہیں۔ بہرحال 11 جنوری دوپہر 2 بجے سو کر اٹھا تو میں اپنی اہلیہ سے ناراض ہونے لگا، کیونکہ آدھا دن گزر چکا تھا، لہٰذا جلدی تیار ہو کر باہر نکلے، باتیں کرتے، پیدل گھومتے، سلطان مسجد، سلطان پاک دیکھتے۔ جب نیشنل میوزیم پہنچے تو وہ بند پڑا تھا۔ میری اہلیہ سامنے موجود ایک سٹور تھا، اس میں کچھ سامان لینے چلی گئیں۔ میں سڑک پر فٹ پاتھ پہ کھڑا ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک ایک 70-80 سالہ میانہ قد، وائٹ شرٹ، گرے پتلون میں ملبوس عبد الماجد ماہر نامی ایک بزرگ میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور اردو زبان میں مجھ سے یوں باتیں کرنے لگے جیسے بہت پرانی شناسائی ہو۔ پوچھنے لگے، آپ کہاں سے تشریف لائے؟ میں نے بتایا، پاکستان سے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ میری اہلیہ بھی اس سٹور میں سے واپس آ گئیں جو سامنے جس میں وہ گئی تھیں، اور مجھے ایک اجنبی بابا جی سے گفتگو، اور وہ بھی اردو زبان میں وہاں پر کرتا دیکھ کر حیرانگی سے پوچھنے لگیں، یہ کون ہے؟ میں نے کبھی تعارف کروایا۔ اچھا، وہ بزرگ فرمانے لگے، آپ لوگ مالدیو کب تشریف لائے؟ ہم نے بتایا کہ بغداد شریف سری لنکا سے ہوتے ہوئے کل ہی پہنچے ہیں۔ پھر پوچھنے لگے، کیا ابھی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا، بس ویسے ہی سیر کر رہے ہیں۔ کہنے لگے، میں بھی سیر ہی کر رہا ہوں، اگر آپ کی خوشی ہو تو ہم اکٹھے بھی سیر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان کے ساتھ مالے آئی لینڈ کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگے۔ کچھ دیر گھومنے پھرنے کے بعد ہم نے ان سے رخصت چاہنے کے انداز میں کہا کہ ہماری خواہش تھی کہ ہم فیری میں بیٹھ کر کسی جزیرے کی سیر کریں۔ اچھا، ہمارا خیال تھا کہ وہ یہ سن کر رخصت ہو جائیں گے، مگر ان کا جواب سن کر ہم حیران ہوئے۔ کہنے لگے، میں بھی آج گھر سے اسی نیت سے نکلا تھا کہ فیری پر کسی جزیرے کی سیر کر کے آؤں، تو اگر آپ محسوس نہ کریں اور پسند فرمائیں تو کیا ہم اکٹھے کسی آئی لینڈ کی سیر کو چلیں؟ ان کی بات سن کر میں ٹھٹکا اور ایک لمحے کے لیے کچھ سوچنے لگا، مگر اس دوران وہ ایک ٹیکسی روک چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہتے، ٹیکسی کی اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ہمیں اشارہ کیا کہ آپ دونوں پیچھے بیٹھ جائیں، اور بتانے لگ گئے کہ مالے میں زمین کی قلت کے باعث گاڑیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا اعلیٰ حکومتی عہدے داران ہی گاڑی رکھ سکتے ہیں۔ خیر، کچھ ہی دیر میں ہم فیری ٹرمینل جا پہنچے، اور ہمارے اصرار کے باوجود نہ ہم سے ٹیکسی کا کرایہ لیا، نہ ہی فیری کی ٹکٹوں کے پیسے۔ کہنے لگے، ہم ولی گلی آئی لینڈ جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں بے شمار فیریز مختلف آئی لینڈز روانہ ہو رہی تھیں۔ وہاں سے ہماری فیری بھی اسپیڈ کے ساتھ سمندر میں فراٹے بھرتی ولی گلی آئی لینڈ کی طرف رواں دواں تھی، جبکہ عبد الماجد نامی وہ بزرگ ہمیں یہ بتانے میں مصروف تھے کہ ولی گلی سمندر میں صرف 300-400 گھروں پر مشتمل ایک پرسکون جزیرہ ہے، بلکہ ڈاکٹرز، ہاسپٹلز، کیمسٹ، فارمیسز وغیرہ کی سہولت بھی یہیں موجود ہے۔
کوئی کسی آئی لینڈ پر بیمار ہو اسے فیری پکڑ کر دوا لینے ولی گلی ہی آنا پڑتا ہے، اور مالدیپ میں کچھ عرصہ ہوا دیہوی زبان رائج کر دی گئی ہے جو اردو، عربی، تامل، ہندی، سنسکرت اور سنہالی زبانوں کا مجموعہ ہے۔ پھر بتانے لگے یہاں ہمارا ایک بھائی بھی رہتا ہے مہابلی گلی میں، وہ گاڑی لے کر آ ہی رہا ہوگا۔ اچھا، وہ دیکھنے میں سیاہ فام لگتا تھا، نام اس کا عبداللہ ماہر تھا۔ جب وہ آیا تو لیٹسٹ ماڈل کی وین میں تقریباً 10-15 منٹ کے اندر، مگر اس نے آہستہ آہستہ لیکن اس نے ہمیں پورا ولی گلی دکھا دیا اپنی گاڑی میں بٹھا کر۔ شام ہونے والی تھی، بھوک لگ رہی تھی، ہم نے کھانے کا پوچھا تو کہنے لگے سمندر کنارے ایک ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں جس کا نام سیمفنی گارڈن کیفے ہے۔ ریسٹورنٹ کا ماحول اس جزیرے سے بھی زیادہ پراسرار اور عجیب، کیونکہ ہمارے علاوہ وہاں کوئی اور نہ تھا۔ شام کا سورج غروب ہونے کو تھا۔ ریسٹورنٹ کی دیواریں بھی پلانٹس کی تھیں اور چھت بھی ریئل پلانٹس کی، یعنی بہت بڑے بڑے درختوں نے ریسٹورنٹ پر ایک قدرتی چھت بنا رکھی تھی۔ جب ہم ولی گلی کی طرف آ رہے تھے تو میں نے ان سے پلانٹس کا ذکر کیا تھا کہ نہ صرف مجھے پلانٹس کا بہت شوق ہے بلکہ میں نے اپنے گھر میں یونیک پلانٹس کی کلیکشن جمع کر رکھی ہے۔ اب جب ہم نے یہ ریسٹورنٹ دیکھا تو اور بھی حیران ہوئے۔ کچھ سوچتے ہوئے نامعلوم کیوں خاموش ہو گیا کہ یہ بھی کہیں رجال الغیب کی دنیا کی کرامت یا کرشمہ سازی تو نہیں۔ خیر، ان میں سے ایک بزرگ کہنے لگے آپ کھانا آرڈر کریں۔ گو کہ وین بھلے ان کی اپنی تھی لیکن فیری اور ٹیکسی تک کا انہوں نے ہم سے کرایہ وصول نہ کیا تھا، اس لیے میں نے اپنی اہلیہ سے پروگرام بنایا کہ کچھ بھی ہو کھانے کا بل ہم ہی ادا کریں گے، لہٰذا کھانا زیادہ مقدار میں منگوا لیا جائے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جب کھانا آیا تو ہمارے اصرار کرنے کے باوجود دونوں بزرگوں نے ایک نوالہ تک نہ کھایا۔ کہنے لگے چلیں ہم کافی پی لیں گے۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ بڑی حیران کن بات ہے، آپ کا نام عبد الماجد اور آپ کے بھائی کا نام عبداللہ، یعنی آپ ماجد کے بندے اور وہ اللہ کا بندہ۔ کہنے لگے گو کہ ہم شافعی المذہب ہیں مگر ہمارے نزدیک حنفی مذہب زیادہ بہتر ہے۔ ان کی ایک اور بات جس نے مجھے مزید حیران کیا وہ یہ کہ ریسٹورنٹ سے نکلتے وقت ریسیپشن پہ رکھے ایک تھال کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہوئے کہنے لگے لیجئے پان کھائیے۔ میں پھر چونکا کہ ابھی کل پچھلی رات ہی تو میں اور میری اہلیہ باتیں کر رہے تھے کہ مالدیپ میں پان کہاں سے ملے گا۔ خیر، یہاں بھی بے حد اصرار اور بحث کے باوجود انہوں نے ہمیں کھانے کے بل کی پیمنٹ بھی نہ کرنے دی، بلکہ جب فیری ٹرمینل پر پہنچے تو دوبارہ ٹکٹوں کے پیسے بھی نہ لیے۔ حالانکہ اب ہم 3 نہیں بلکہ 4 تھے، کیونکہ جب میں نے ان سے پوچھا یہ 4 ٹکٹیں کیوں، کیا ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے، تو کہنے لگے جیسے میں آپ کو ولی گلی تک لے کر آیا ایسے ہی میرے بھائی عبداللہ آپ کو واپس مالے اکیلے نہیں جانے دیں گے، وہ مالے تک آپ کو چھوڑنے کے ساتھ جائیں گے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بتاتا چلوں کہ ان کی خدمت میں ایک شخص عرض کرنے لگا کہ حضور میں ملتان جانا چاہتا ہوں مگر راستہ خطرناک ہے۔ وہ آج بھی رات کے وقت آپ دیکھیں وہ راستہ خطرناک ہے، ادھر اندر کی جو سڑکیں ہیں، تو مہربانی فرمائیں تاکہ صحیح سلامت پہنچ جاؤں۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر فرمانے لگے فلاں حوض تک ہمارا علاقہ ہے، وہاں تک تم صحیح سلامت پہنچو گے، مگر وہاں سے آگے خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ ہے، یعنی پھر تم جانو اور وہ جانے۔ اچھا، بہرحال
تو کہنے لگے کہ جیسے میں آپ کو بلی گلی تک لے کر آیا ہوں، ایسے ہی میرے بھائی عبداللہ آپ کو واپس مالے اکیلے نہیں جانے دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر میں پھر ٹھٹکا، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کون سی دنیا؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اور فیض سے کیا یہ سب کچھ بھی پری پلانڈ تو نہیں؟ کیونکہ نہ تو یہ سب اتفاق ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری مادی دنیا میں راہ چلتے لوگوں کو کوئی اس طرح کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ بہرحال رات کے اندھیرے میں فیری پانی اچھالتی مالے کی طرف چلتی چلی جا رہی تھی۔ جب مالے پہنچے تو ایک اور حیران کن معاملہ یہ دیکھنے میں آیا کہ آتے وقت جو حضرت یعنی عبد الماجد ماہر ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ مالے میں زمین کی قلت کے باعث گاڑیاں نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہاں پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا اعلیٰ حکومتی عہدے داران ہی گاڑی رکھ سکتے ہیں، اسی لیے وہ ہمیں بھی ٹیکسی پر ہی فیری ٹرمینل تک لائے تھے۔ اب اسی ٹرمینل کی پارکنگ میں ان کی اپنی گاڑی موجود تھی۔ خیر میں نے ان کو جب یہ بتایا کہ ابھی ہمارا ایک دن کا قیام کورمبا آئیلینڈ میں بھی ہے تو کہنے لگے وہاں بھی ہمارا ایک بھائی رہتا ہے۔ میں پھر دل میں یہ سوچنے لگا کہ کیا ہر جزیرے پر ان کا کوئی نہ کوئی بھائی موجود ہے، اور پھر ان سے ایک سوال کیا، آپ کو سینکڑوں ہزاروں میلوں پھیلے پانیوں سے ڈر نہیں لگتا؟ خصوصاً مالدیو کا یہ علاقہ جہاں جیولوجیکل جو اوشنوگرافرز ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ قطب شمالی میں برفانی تودے پگھلنے کی وجہ سے عنقریب مالدیو صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ہمارا ہوٹل آ گیا۔ خیر بندے کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنی گاڑی سے اتارا اور جاتے وقت فرمانے لگے مالدیو ہمارا ہے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد یہاں 700 سالوں سے آباد ہیں، اور رہا یہ پانی تو ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ یہاں ہماری حکومت ہے۔ میں ان کی یہ بات سن کر پھر ٹھٹکا، کہیں یہ ابدالوں کی حکومت کا ذکر تو نہیں کر رہے؟ جیسا کہ خضر علیہ السلام کا کشتی کے پھٹے اکھاڑ دینے کے باوجود پانی کو کشتی میں داخل ہونے کی جرت نہ تھی۔ ابدالوں کی کثرت نہ صرف شافی المذہب ہوتی ہے بلکہ اکثر اوقات پانی کے علاقوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ بذات خود ابدالوں کے افسر اور رجال الغیب کے سردار حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ وہ زمین پر کم اور پانی میں یا پانی کے قریب زیادہ وقت گزارتے ہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل نے سورۃ الکہف میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میرا بندہ خضر علیہ السلام تمہیں وہاں ملے گا جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میری اہلیہ اکثر مجھے سنگاپور کے 7 پاؤ کے متعلق کہا کرتی کہ مجھے بھی رجال الغیب میں سے اس جیسے کسی شخص سے ملنا ہے، تو میں اس کو کیا جواب دیتا؟ مگر خود حضور غوث اعظم کے فیض نے بغداد سے جب ہمیں سری لنکا مالدیو روانہ کیا تو عبد الماجد اور عبداللہ ماہر کی شکل میں ایک نہیں بلکہ 2 ابدالوں سے ملاقات کروا دی۔ خیر ان کے جانے کے بعد گاڑی سے اترتے ہی میری اہلیہ مجھ سے پوچھنے لگیں، کہنے لگیں کیا یہ جنات میں سے تھے؟ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کون لوگ تھے، جنات تھے یا پھر یہ بھی ہمیشہ کی طرح کوئی روحانی بابے؟ میں نے اس کے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہا، مجھے لگتا ہے یہ اس علاقے کے ابدال تھے۔ لیکن یہ ملاقات ہمیں حیرت کی دنیا میں غوطہ زن کرتی اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گئی۔ عبد الماجد اور عبداللہ نامی یہ بزرگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں چلے گئے؟ کیا ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں کل مالدیو میں پان کا ذکر کر رہا تھا، اور اگر راستے میں پلانٹس کا ذکر ہوا تو ایسے ریسٹورنٹ میں پہنچا دیا جس کی چھت اور دیواریں حیرت انگیز طور پر پودوں اور درختوں یعنی پلانٹس کی بنی ہوئی تھیں؟ یقیناً وہ رجال الغیب میں سے تھے، گو کہ میں ان کو پہچان چکا تھا یا پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔
کیونکہ اکثر رجال الغیب کو میں نے زندگی میں کھانے سے اجتناب اور چائے کا کافی قہوے کو پسند فرماتے دیکھا۔ رخصت کے وقت میری اہلیہ کا ان کو دیکھتے ہوئے مجھ سے یہ سوال کرنا، یہ کون لوگ تھے؟ جس کے جواب میں بے اختیار میری زبان سے یہ الفاظ نکلنا شاید ان کے ابدال ہونے کی دلیل تھی کہ مجھے لگتا ہے یہ اس علاقے کے ابدال تھے۔ اچھا، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم شافعی المذہب ہیں تو مجھے ابن حبان اصبہانی کا وہ قول یاد آ گیا۔ فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، امام شافعی آپ کے چچا حضرت عباس کی اولاد پاک سے ہیں، ان کو کیا عزت اور بزرگی عطا ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا دنیا میں جلیل القدر اولیاء میں سے ابدالوں کو امام شافعی کا مقلد اور معتقد بنا دے۔ اسی طرح ان دونوں بزرگوں کے نام کے ساتھ لفظ عبد کا لاحقہ ہونا بھی مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر گیا کہ یہ رجال الغیب میں سے ہیں، کیونکہ ہفت تکلیم کے تمام ابدالوں کے نام کے ساتھ لفظ عبد آتا ہے، اور ویسے بھی اکثر کتب میں جہاں ابدالوں کے نام دیکھیں ان میں عبد کا لاحقہ لازم ہوتا ہے۔ سر 11 جنوری 2011 کو ان ابدالوں کا ملنا، کیا یہ سب کچھ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پری پلان تھا؟ یعنی آپ کی برکتیں تھیں جو ہمارے شامل حال تھیں؟ کیونکہ ایک دوست کا اور ایک خاتون کا خواب میں حضور غوث اعظم کو بغداد مالدیو سے آنے والے جہاز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما دیکھنا، پھر 11 جنوری کو مالے میں پہلا دن، روم نمبر 10-11، سنوی 2011، پھر ہمیں ٹیکسی پہ فیری ٹرمینل لانے والے کی مالے واپسی پر اب اسی ٹرمینل کی پارکنگ میں اپنی ذاتی گاڑی کا پایا جانا، عبد الماجد کا ہمیں اپنے ساتھ ولی گلی تک لے جانا، پھر عبداللہ ماہر کا ہمیں اپنے ساتھ واپس چھوڑنے آنا، کھانے کا بل، ٹیکسی کا کرایہ، فیری کی ٹکٹوں کے پیسے تک اپنی جیب سے ادا فرمانا، اردو زبان میں گفتگو کرنا، چھوٹے سے جزیرے پر جس کے چاروں طرف سمندر دکھائی دے رہا ہو وہاں لیٹسٹ ماڈل کی ٹویوٹا ہائس لے آنا، ان پانیوں پر اپنی حکومت بتانا، کم و بیش ہر جزیرے پر ان کا کوئی نہ کوئی بھائی پایا جانا، یقیناً یہ سب پہلے سے طے شدہ اور پری پلانڈ تھا، کیونکہ نہ تو یہ سب اتفاقات ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری مادی دنیا میں راہ چلتے لوگوں کو کوئی اس طرح کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔